جی جی دیکھیں، عقل یقل کی آپ نے گردان سنائی تھی نا، فعل ماضی بھی سنائی، مجہول مضارع معلوم مضارع مجہول، یہ جو آپ نے گردان سنائی، ابھی اسی سے ہی اسی مادہ سے آپ جو ہے نا اسم فاعل سنائیں، عاقل عاقلان عاقلون، یہ جو ہے اسم فاعل جو ہے نا. جی حضرت، آکل آکلان آکلون آکلات آکلتان آکلات، ایسے بنے گا سر؟ نہیں، اس کے پورے سیگے آپ نے پڑھے ہیں؟ اس جمع کے مکسر پورے، کے جو سیگے ہیں، جی جی حضرت سب جیسے اس میں کبھی اور پڑھے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا آپ نے، زاربن زاربان زاربون ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضربا ضربان ضرابن ضروبن ازرابن زاربتن زاربتن زارباتن زوارب ضربن زویربن زویربتن، یہ مکمل گردان اس میں فائل کی. جی پچھلے ویسے سال میں نے عام کی تھی۔ تین 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 سیگے پڑھتے ہیں: مذکر واحد تثنیہ جمع، مونس واحد تثنیہ جمع، زاربن زاربان زاربون زاربتن زاربتان زارباتن. آپ نے اتنی پڑھی ہے کیا؟ نہیں نہیں حضرت پوری پڑھی تھی، لیکن پچھلے سال پڑھی تھی، ابھی ذہن میں نہیں، یاد کرنی پڑے گی حضرت۔ اچھا. جی تو آپ نے اسم فعال یاد کر کے آنا ہے، اور اس میں مفعول کے بھی جتنے سیگے ہیں سارے وہ بھی یاد کرنے ہیں. آگے ساری صرف تو وہی ہے، نصر ینصر کی طرح ہی ہے. فعل جاد مضارع میں آپ فعل جاد لے آئیں گے تو مضارع کے شروع میں لم لے آئیں گے تو فعل جاد بن جائے گا، فعل جاد منفی. جی جی حضرت۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے عثمان بھائی بھی آئے ہیں. چلو، تو عثمان بھائی عثمان کہہ رہے بھائی ہیں وہ سے ہم، سنائیں گے۔ یا عثمان بھائی آپ سنائیں. حضرت اس میں فائل کی گردان فرما رہے ہیں نا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاربن زاربان زاربون ضربۃ ضرابن ضربن 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 ضرباء ضربان ضرابن ضروبن ضرابن ضریب. عثمان بھائی حضرت صبر. آیت حضرت میں آیت سناتا ہوں. بھائی زاربن عاقل، زاربان زاربون. جی جی عثمان بھائی عقل یعقل کا ہم مادہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ضارب نہیں، عاقل حضرت اس عاقل سے میں نے عاقلان. جی میں جی میں کوشش کرتا ہوں. جی حضرت میں کوشش جی کرتا ہوں، اسے دہرایا تو ہے. جی آکلانی آکلون آکلون آکلانی آکلون اکلتن اکالن اکالن اکلن اکلن اکلاو اکلان اکالن اکولن اکیویلن. اقال نقول. اکیویلن حضرت اکیویلن. تو وہ تو آپ، زویری بن کے وزن پہ اکیویلن آئے گا نا، اکیویلن. جی جی چلو، آپ نے جمع مکسر کے دوبارہ پڑھیں. عقلتن. میں پوری پڑھتا ہوں دوبارہ. آکلن آکلانی آکلون اکلتن اکالن اکلن 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 اکلاو اکلان اکالن اکولن کویلن اکیویلن. قال نقول اوکے. اچھا، یہاں پہ جو نا ہم نے جو پڑھا ہے اس میں وہ یہ سیگا نہیں پڑھا، وہ آخر میں سیگا آتا ہے زویربن اور زویربتن کی طرح. ٹھیک ہے، یہاں پر بس اتنے ہی ہیں: اکلتن اکالن اکلن اکلن اکلا اکلان اکالن اکولن آکالن. ٹھیک ہے، ازرابن کی طرح آکالن. اس کے بعد ہے آکلتن آکلتان آکلاتن اواکل اکلن اویکلن اویکلتن. جو ہم نے صرف کبیر سے کی ہے، اب ابواب الصرف سے، اس میں تو یہی سیکھے جی ہیں، 14 سیکھے ہیں جی اس میں فائل کے. چلو ٹھیک ہے، جتنے سیگے ہیں وہی ٹھیک ہے. چلو آگے. حضرت آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے جمع مکسر بتایا نا، ابھی جمع جو مونس کا سیگا ہے عاقلتن، یہاں سے پڑھیں. حضرت آکلتن، وہ تو ضاربتن حضرت وہ دیکھنی پڑے گی ایک بار جی. مذکر کی یاد تھی، مؤنث کی دیکھنی پڑے گی جی. تو آپ صرف یہ نا اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے نا دوبارہ آپ تھوڑا دیکھ لینا، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ حضرت. تو دوسرے ساتھی آئے ہیں، بھائی نور الامین صاحب آئے ہیں، ماشاء اللہ.
بھائی نور الامین صاحب، آپ نے کچھ سیگے جو نا گردانے مجھے صرف صغیر سنائی تھی، میں نے دیکھی تھی، لیکن جی جی کچھ اس میں غلطیاں ہو رہی تھی. آپ عین کلمہ جو ہے نا، جو کاف ہے، کبھی اس کو آپ جی جی مضموم پڑھ رہے ہیں، مقصور پڑھ رہے ہیں، کبھی مفتوح پڑھ رہے ہیں. کسی نہ کسی لفظ میں غلطیاں ہو رہی تھی. تو اس کو تھوڑا آپ فوکس کریں کہ مضارع معلوم کا جب بھی سیگا ہم پڑھیں گے تو عین کلمہ یعنی کاف جو ہے وہ مضموم ہوگا، اس پہ پیش آئے گا، اور علامت مضارع مفتوح ہوگی. ٹھیک ہے. جب مجہول کا ہم سیگا پڑھیں گے تو اس میں علامت مضارع جو ہے اس پہ پیش آئے گا، اور عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو جائے گا، یعنی الٹ ہو جائے گا، مضارع معلوم کے الٹ اعراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت، یہ الامر من سے تھا نا؟ جی، الامر من کل لتوکل. دیکھو علامت تو مضارع جو ہے تا جو ہے اس پہ پیش جی ہے، جی اور کاف جو آ جی جائے گا ٹھیک وہ ہے مفتوح ہو جائے گا. مضارع میں علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ مفتوح. اور معروف کے اندر کیا ہوگا کہ علامت مضارع مفتوح ہو جائے گا اور عین کلمہ مضموم. جی لیاکل، صحیح لیاکل، ہے لیوکل. تو اصول میں دیکھیں علامت مضارع مجهول ہو جاتا ہے یوکل. ٹھیک ہے. جی جی حضرت، یہ کل لتو کل لیا کل جی لیو کل، اب ٹھیک جی ہے حضرت؟ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو اس کو صرف صغیر کو آپ اور کبیر کو یاد کر لیں، اسم فاعل اور اسم مفعول کو بھی دیکھ لیں. تو آگے سبق ہم جی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر بقایا میں نے آپ سے پھر الزام سن لیتا ہوں. جی صحیح اب ساتھی کیوں نہیں آ رہے؟ کتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں اس میں؟ 8 7 ساتھی آئے ہوئے ہیں بس. استاد جی نماز میرے خیال سے کہیں دیر سے ہو، 9:30 ہو یا شاید. جی جی، بس جی کیا حضرت. کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے. جی اس کی میرا ٹائم تو حضرت، ہے، لیکن کیا کریں پھر. ہماری جی نماز بھی نا 9:30 بجے ہے، تو میں تو ہاں، بس فرض پڑھ کے آ گیا. میں خود جو ہے فرض پڑھ کے سنت پڑھ کے پھر جلدی جلدی ادھر آ گیا. میں نے کہا ٹائم ہو گیا ہے، 9:15 جی ہمارے صحیح ہے. پاس نماز. جی استاد جی اچھا ویسے اب ٹائم پیچھے آئیں گے، اب وقت پیچھے آئے گا. جی جی. سردی آ رہے ہیں نا اس کے بعد. اب تو ہم نے یہ قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا، اور حروف ہلکی کے بارے میں پڑھا تھا. حروف ہلکی 6 ہیں. اب قاعدہ نمبر ہے 3، یہ پڑھ لیں. جی جی حضرت عزیز پڑھ طلبہ، جی حضرت. نمبر جی حضرت، یہ 3. پہلے حضرت یہ جی پہلے دو قاعدے مختصر اگر ان کا اعادہ ہو جائے، مختصر. جی. تو دیکھیں، پہلا نمبر قاعدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ واو ساکن ہونی چاہیے، واو ساکن ہو، جی جی اور وہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان میں واقع ہو. ٹھیک ہے. درمیان میں جی واو ساکن ہو، اس سے پہلے جو ہے علامت مضارع مفتوح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے واو ساکن کے بعد کوئی بھی حرف ہو وہ کیا ہو، مکسور ہونا چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، واو حذف ہو جائے گی. واو کیا ہو جائے گی مضارع کی؟ حذف ہو جائے گی. حضرت. آپ دیکھ، اب یہ مثال انہوں نے دی ہے یوعد. یوعد. اب یوعد میں دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے علامت مضارع ہے اور وہ مفتوح ہے. علامت مضارع ہے اور وہ مفتوح ہے. مفتوح. اور واو ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ مکسور ہے. تو کہتے ہیں کہ جب واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان میں واقع ہو تو وہ واو گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ واو گر جاتی ہے. تو دیکھیں یوعد سے کیا بن جائے گا پھر؟ یعد. یوعد سے بن جائے گا یا عیدو. یعد. جی یہ یعد بن گیا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا جو قاعدہ بتایا
دوسرا قاعدہ یہ بتایا کہ بھئی علامت کیا ہو کہ مضارع میں عین کلمہ حروف ہلکی ہو، عین کلمہ یا لام کلمہ، مضارع میں عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو اور واو ساکن ہو. واو تو ساکن ہونی چاہیے نا، کہتے ہیں واو ساکن ہو. دوسرا قاعدہ سمجھ لیں، واو ساکن ہو اور علامت مضارع کیا ہو، مفتوح ہو. واو ساکن، علامت مضارع کیا ہو، مفتوح ہو. وہ اور عین یا لام کلمے میں حروف ہلکی ہو. عین اور لام کلمے میں کیا ہو؟ تو سال کی ہے. اچھا، عین اور لام کلمے میں حروف ہلکی ہو اور اس سیغے کا جو ہے نا، جو عین کلمہ ہے نا، وہ بھی مفتوح ہونا چاہیے. وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح ہونا چاہیے. واو ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو، علامت مضارع مفتوح ہو، اور عین کلمہ کیا ہو، مفتوح ہو. عین کلمہ بھی کیا ہو، مفتوح ہو. تو پھر ہم دیکھیں گے عین کلمے کے اندر حروف ہلکی ہے یا لام کلمے کے اندر حروف ہی ہے. چاہے وہ عین کلمے میں حروف ہلکی ہو یا لام کلمے میں حروف ہلکی ہو، دونوں صورتوں میں واو حذف ہو جائے گا. دوسرا قاعدہ دوبارہ سمجھ لیں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، علامت مضارع مفتوح ہو. ٹھیک ہے. اور جو جی عین کلمہ ہے، جو عین کلمہ ہے، سیغے کا جو عین کلمہ ہے، وہ بھی مفتوح ہونا چاہیے. عین کلمہ مفتوح ہونا چاہیے. پچھلے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ وہ مکسور ہونا چاہیے عین کلمہ، لیکن اس میں کیا ہے کہ عین کلمہ مفتوح ہو. پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی عین کلمہ اور عین کلمے میں حروف ہلکی ہے یا لام کلمے میں حروف ہلکی ہے. دونوں صورتوں میں، چاہے عین کلمے میں حروف ہلکی ہو یا لام کلمے میں حروف ہلکی ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے واو. اب اس کی مثال دیکھ لیں. یہ ہے یوحب. میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی واو ساکن، یوحب میں واو ساکن ہے. اس سے پہلے کیا ہے، علامت مضارع ہے، وہ کیا ہے، مفتوح ہے. اور واو ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ عین کلمہ ہے، اور وہ عین کلمہ بھی مفتوح ہے. پھر ہم چاہے وہ عین کلمہ مفتوح ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ بھئی عین کلمہ حروف ہلکی ہے یا لام کلمہ حروف ہلکی ہے. اگر تو عین کلمہ حرف ہلکی ہے تو وہ واو گر جائے گی. تو دیکھیں یوحب کے اندر عین کلمہ حروف ہلکی ہے، تو یوحب، اس سے واو گر جائے گی تو کیا بن جائے گا، یحب. کیا بن جائے گا، یہاں یحب. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا جی. یحب. اور لام کلمہ کی مثال دیکھیں. لام کلمہ کی مثال ہے کہ لام کلمہ میں کیا ہو، حروف ہلکی ہو، یوضع. اب دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے، علامت مضارع، وہ مفتوح ہے. اور اس واو ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ عین کلمہ ہے اور وہ بھی مفتوح ہے. اور اس مثال کے اندر لام کلمے میں حروف ہلکی عین ہے، تو ان صورتوں میں کیا ہو جائے گا، واو حذف ہو جائے گا. تو یوضع سے کیا بن جائے گا، یضع. یوضع سے کیا بن جائے گا، یزع. یضع. یوضع سے یضع. اچھا حضرت، ہم یزع کو جو یا آ رہی ہے اس میں، اس کو فا کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں 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 فا بھئی، عین لام. یہ تو علامت مضارع ہے نا. اچھا. واو اس میں گر گئی، واو حذف ہو گئی، فا کلمہ اس میں گر گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس تو کا حروف، دونوں سمجھ میں آ گئے. جی جی حضرت اس کا حروف اصلی کیا بن جائے گا؟ بھائی یوحب کے اندر حروف ہلکی، حروف دیکھو نا، اس میں جو حروف اصلی ہیں واو، ہا اور با ہیں. وا، جی ٹھیک ہے. با، ہا کیونکہ حروف اور با. الفا ہے نا، معطل الفا میں یا تو واو ہوگا یا ہوگا. جی تو حروف صحیح ہے. ہلکی اور حروف اصلی واو، ہا اور یا، با. اور یضع کے اندر واو، ضاد اور عین. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اب جی تیسرا. صحیح ہے. جی 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 سمجھ آ گئی جی. جی. اب جو کو تیسرا جو ہے، تیسرا قاعدہ ابھی آج ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے کہ جو واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو. واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو، اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو. اس سے پہلے کیا ہو،
حرف حرف مکسور ہو مقصور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. اس کو آسان یہی ہے کہ بھائی واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. آسان الفاظ میں یہی قاعدہ ہے عزیز طلباء کہ بھی واو ساکن سے پہلے. اب اس کی لمبی تھوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واو ساکن ہو مشدد نہ ہو، جب ہم نے کہا کہ واو ساکن ہو تو مشدد تو خود بخود نکل گیا. جو چیز ساکن ہو تو وہ مشدد تو نہیں ہو سکتی نا؟ ہو سکتی ہے؟ جی نہیں نہیں ہو نہیں سکتی. ہو سکتے. آسان قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر کوئی کسرہ آ جائے، واو ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے یعنی مکسور حرف آ جائے، حرف مکسور جس پہ کسرہ ہو، واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. اس واو کو یا سے یا سے بدل دیں گے. جیسے دیکھیں میزان، می، زانن اب دیکھو میزان یہ میزان، میزان. اب کہتے ہیں کہ جو اصل جو ہے نا اس کی اصل ہے میوزان، زانن میوزان. اب دیکھو واو ساکن ہے، میوزان میں دیکھیں واو کیا ہے؟ ساکن ہے اور اس سے پہلے ایک کسرہ ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ کسرہ ہے. ہے. کسرہ آ رہا ہے نا. میم، 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 میم مکسور ہے نا، حرف مکسور ہے نا. جی جی واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو میوزان سے کیا بن گیا؟ میزان. اسی طرح آپ نے دوسرا لفظ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا جی کواز میلاد، میلادن. ٹھیک ہے. اب جی میلاد، جی میلاد میں بھی جو نا یہ اس کا مادہ ہے ولد ہے، ولد ہے. یہ میلاد بھی میزان کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں تھا جیسے میوزان، یہ کیا تھا؟ میولادن، میولادن. ٹھیک ہے. میولادن تھا اصل میں. تو واو ساکن تھی، اس سے پہلے ایک زیر تھی تو اس واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ میلادن. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے اگر کوئی کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. جیسے میزانن جو اصل میں میوزانن تھا اس کو یا سے بدل دیا تو میزانن ہو گیا. آگے ہے ایقادن، ایقادن. ایقادن یہ اصل میں تھا اوقادن، اوقادن. دن ایقادن اصل میں کیا تھا؟ اوقادن. ٹھیک ہے. تو اس واو کو، اس واو کو، اس واو کو اوقادن میں دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ یہ ایقادن. جی ٹھیک ہو گیا. یہ آسان قاعدہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. جی اب اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اس قاعدے کو، 3 نمبر قاعدے کو. قاعدہ نمبر ہم نے 3 پڑھا. اب کچھ ساتھی ابھی شریک ہو رہے ہیں. قاعدہ نمبر 3 ہم نے پڑھا کہ بھائی دیکھیں واو ساکن سے پہلے اگر کوئی مکسور حرف آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے میوزانن سے میزانن اور اوقادن سے ایقادن. اب دیکھیں قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 3، جو واو ساکن ہو اور مشدد نہ ہو، اور مشدد نہ ہو، کیونکہ واو ساکن ہوگی تو مشدد تو ہوگی ہی نہیں، تو یہ جو نا قید لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اعتراضی نہیں ہے. اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. اس سے پہلے حرف مکسور ہو یعنی کوئی کسرہ آ جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ کسرہ جس کے اوپر ہوگا وہی حرف مکسور ہوگا. تو اس سے پہلے حرف مکسور ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے. جیسے میزان کے اصل میں میوزان تھا اور ایقادن کے اصل میں اوقادن تھا، تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا، میزان اور ایقادن. ٹھیک ہو گیا. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی حضرت حضرت جی. ٹھیک ہے جی. آگے.
बस आगे वाओ ही पढ़े, सेकंड आगे वाओ पढ़े। से बात कर। जी جی जी استاد جی۔ सही है। अब देखते हैं जो दूसरा चौथा नंबर कायदा है वो वो जो है ना या के मुतालिक है। वो था वाव के मुतालिक यानी मिसाल वावी के मुतालिक, और ये है मिसाल याई के मुतालिक। वही चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, वही आसान चीज़ है। उसमें वाव की बात थी, यहाँ पे या की बात है। कहते हैं या साकिन हो, या क्या हो, आसान अल्फाज में समझ लें, या साकिन हो और उससे पहले मजमूम जो है पेश आ जाए। या साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो उस या को वाव से बदल देंगे। उस या को क्या करेंगे, वाव से बदल देंगे। उस वाव को या उस या को वाव से बदल देंगे। आसान कायदा कि भाई या साकिन हो, उससे पहले अगर पेश आ जाए तो उस या को हम वाव से बदल देंगे। या ठीक है। अब इसको इन्होंने अपने अंदाज में बताया है। अब इसकी मिसाल ये है, ये थे, इसकी मिसाल है मुयुकिनुन, मुयुकिनुन। इसकी मिसाल है मुयुकिनुन। अब देखो या साकिन है और उससे पहले पेश आ रहा है ना, तो या साकिन से पहले अगर कोई पेश आ जाए यानी मजमूम हरफ आ जाए तो उस वाव या को वाव से बदल देंगे। तो हमने इसे मुयुकिनुन में या जो है उसको वाव से बदल दिया तो क्या बन गया, मुकिनुन। क्या बन गया, मूकिनुन। मुकिनुन। वाव की बात थी, वाव साकिन की, और इसमें या साकिन की। वाव साकिन से पहले कसरा आ जाए तो उस वाव को या से बदल देंगे, और या साकिन से पहले पेश आ जाए तो उस या को वाव से बदल देंगे। ठीक हो गया। जी सर जी। सर जी जी, एक चीज है कि यानी कि ये कहाँ पहुंच गए वाव हम हो, यार। वाव से पहले यानी कि जेर हो और जेर या का मुतालबा करती है, इसी वजह से या से तब्दील कर दिया है। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, सब्र करें। जी जी ये पता नहीं कहाँ चले गए हम। जी, जी भाई कोई साथी सवाल कर रहा था जी। जी सर जी, मैं ये कह रहा था कि कोई मुताबिकत है यहाँ, यानी कि जेर से अगर वाव वाव से पहले जेर आ जाए तो उसको या से बदल रहे हैं, जी, यानी कि जैसे जो ना जेर या का मुतालबा करती है, इसी वजह से या से तब्दील देखो करते हैं। वही बात असल में आ जाती है ना कि देखें या जो जो कसरा जो होता है ना वो या का मुतालबा करता है। ठीक है ना, या कसरे की हरकत से क्या बनता है, या पैदा होता है। जी ठीक है। और सर और पेश पेश यानी की हरकत से वाव पैदा होती है, वाव पैदा होती है। तो यहाँ पे या साकिन है तो उसको वाव से बदल रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना वाव साकिन है तो उसको या से तब्दील कर रहे हैं। कि जी, आगे चलें या इतना काफी है। जी उस्ताद जी पूरा कर लें फिर सरफे सगीर बच जाएगी। ओके इसने देख लें मैसेज सर। किया है। जी, अब है पांचवा कायदा। तो अजीज तलबा आप जैसे करें ना कि तकरार अपना किया करें, और जो मैंने आपको बताया है सिर्फ सगीर और कबीर के बारे में वो जो ना आप वाइस कर दिया करें। ठीक है, वाइस कर दिया करें। तो जी आप मुझे उस्ताद पर्सनल नंबर पर भी जो ना याद करके भेज दिया करें, जिसमें जो गलतियां होंगी तो वो मैं हल कर दूंगा, आपको बता दूंगा ये यहाँ पे जो ना गलतियां हैं, ताकि जो ना एक वक्त बच जाएगा। ठीक है, आप फारिग टाइम में बैठे हैं, कोई और काम करने से बेहतर है कि आप मुझे वॉइस कर दें। ठीक है। ठीक है उस्ताद। तो उसमें आपके जो ना अब वो आप भी चलते रहेंगे और आगे सबक भी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है। और इंशाल्लाह इजरा भी करते रहेंगे ताकि आपके जो जितने भी हमने जो कवायद पढ़े हैं ना वो भी अजबर होते जाएं। ऐसे ना हो कि पढ़ते जाओ भूलते जाओ, ऐसे नहीं, इंशाल्लाह इसका इजरा होगा तो ये सारे अजबर हो जाएंगे। आगे देखें, पांचवा कायदा है वाव या असली इफ्तियाल की ता के पास हो, इफ्तियाल के ता के पास हो, उस उसको ता से बदल कर ता में इदगाम कर देंगे। जैसे इत्तकद इत्तसर, कि असल में इवतकद इतसर था।
اس قاعدے کو آسان انداز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی دیکھیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر واو یا حروف واو یا باب افتعال کے فا کلمے میں ہو، واو یا باب افتعال کے فا کلمے میں ہو، تو اس واو اور یا کو تا کر تا میں تبدیل کر کے تا کو تا میں ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے، آسان انداز میں اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی واو یا باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائے، واو یا باب افتعال کے فا کلمے میں اگر آ جائے تو اس واو اور یا کو یعنی ان فا کلمے کو ہم نے کیا کرنا ہے، تا افتعال کی جنس سے بنا دینا ہے، یعنی اس کو تا میں تبدیل کر دینا ہے. اس واو کو ہم تا بنا دیں گے اور یا کو ہم تا بنا دیں گے، وہ دو حرف ایک جیسے بن جائیں گے. تو ایک ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، تو اس کو دونوں کو ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے. ایک حرف کو جب جمع ہو جائیں تو ان کو ادغام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد جی. اس میں جو لکھا ہوا ہے نا اس میں تھوڑی پیچیدگی ہے، تو اس کو میں آسان انداز میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر باب افتعال کے فا یا باب افتعال کے فا کلمے میں واو آ جائے یا آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے، تو اس واو کو ہم نے کیا کرنا ہے، تا بنا دینا ہے، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں قاعدہ نمبر 5، جو واو یا اصلی افتعال کے تا کے پاس ہو، یعنی افتعال کے تا کے پاس ہو کا کیا مطلب، یعنی فا کلمے میں ہو، افتعال کے فا کلمے میں ہو، تو اس کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیں گے. یعنی اس فا کلمے کو، اس واو اور یا کو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، تا بنانا ہے، پھر اس کے بعد تا کو تا میں ادغام کر دینا ہے. جیسے دیکھیں اتقد اتسر کہ اصل میں ابتقد ایتسر تھا، ابتقد ایتسر تھا. اب دیکھیں اس میں ابتقد میں دیکھیں اس کا وزن نکالیں گے تو کیا نکالے گا، افتعل. اب دیکھو فا کلمے میں واو آ رہی ہے نا، فا کلمے میں واو آ رہی ہے، تو ہم نے کیا کر دیا، اس واو کو ہم نے پہلے تا بنایا، اتقد ہو گیا، تو پھر تا کو تا میں ادغام کر دیا تو اتقد ہو گیا. یہ تو سارا مکس ہو گیا. جی سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی بس سمجھ آئی. لکھ کے میں اتقد اتقد. اب دیکھیں یہ تا جو تھی یہ اصل میں واو تھی، یہ تا پہلے واو تھی، تو ہم نے کیا کر دیا، اس واو کو ہم نے تا بنایا، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیا، تو کیا بن جائے گا، اتقد. پھر کیا بن جائے گا، اتقد. پہلے واو تھی، اس واو کو تا بنایا، ہم نے تا کر دیا، یہ تا بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے تا بنایا، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیا، تو کیا بن جائے گا، اتقد. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اتصر، اب اسی طرح یہ کہ اتصر اصل میں تھا ایتصر، اصل میں کیا تھا، ایتصر. تو ہم نے یا کو تا کر دیا، پھر تا کو تا میں ادغام کر دیا، تو کیا بن جائے گا، اتصر. کیا بن جائے گا، اتصر. تو یہ 5 قواعد تھے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجرا کریں گے تو یہ ازبر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں 5واں قاعدہ، قاعدہ نمبر 5، جو واو یا اصلی افتعال کے تا کے پاس ہو. دیکھو افتعال کی تا کے پاس ہے نا، ابتقد تا کے پاس ہی ہے، ابتقد واو جو ہے تا کے پاس ہی آ رہی ہے، تو لہذا اس کو ہم نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ بھائی فا کلمے میں آ جائے، افتعال کے فا کلمے میں ہو. جو واو یا اصلی افتعال کے تا کے پاس ہو، اس کو تا سے بدل کر تا میں
گے جیسے اتقدا، فا کلمے میں واو یا یا آ جائے تو اس واو اور یا کو ہم پہلے تا بنائیں گے، تا کے پھر تا کو تا میں ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اتقدا اور اتصر والا قاعدہ. ٹھیک ہے، جی استاد جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ایک تو سوال عزیز تھا طلباء انشاءاللہ. جی جی حضرت، جیسے میں شاید بھول رہا ہوں، جیسے ہم نے پڑھا تھا افتعال میں اگر اس کے اپنا حرف اصلی نکالنے ہوں تو جو اس باب کی علامت ہے اس کو حذف کر دیں گے. جیسے افتعال میں الف فا تا تھا، جیسے استقبال میں اس کو ہم نے حذف کر دیا تو کاف با لام اس کی حروف اصلی آ گئے. تو ابتقدا میں اگر الف واو تا کو حذف کرتے ہیں تو حروف اصلی تو حضرت وہ تو حروف اصلی میں نہیں آئے گا نا جی، فاتح دیکھیں مکمل میں آئے دیکھیں گا. ماضی دیکھیں حروف اصلی کو پہچاننے کا طریقہ ہے ماضی میں لے جاؤ. اور افتقد یہ ماضی ہے. یہ کیا ہے؟ افتقد ماضی ہے. جب آپ اس علامت مضارع کو حذف کریں گے، علامت باب کی علامت کیا ہے؟ حروف زوائد کو منع حذف کرنا. تو اس میں علامت حروف زوائد کون سے ہیں؟ حمزہ اور تا. حمزہ اور تا. حمزہ اور تا اس میں باب افتعال میں زوائد ہیں، حمزہ اور تا. لیکن ہم نے اس کو بتایا تھا افت اس کا وزن نکلے گا، لیکن حروف زوائد کو جو ہے نا، حروف زائد جو ہوتے ہیں ان کو حذف کرنا ہوتا ہے. آپ نے ابتقد میں حمزہ اور تا کو حذف کر دیں گے تو وہ باقیہ جو حروف بنیں گے واو اور کاف دال بنیں گے. یہی حروف اصلی ہیں. جی بھائی. اس باب کی علامت جو ہوتی ہے اس کو حذف نہیں کرتے. جیسے افت ہے، افت ہوتی ہے، حروف حذف نہیں کریں گے. دیکھیں علامت میں نے یہ بتائی تھی کہ افت اس کا وزن ویسے نہیں ہے کہ افت اس کے ہر سیگے میں افت آئے گا. وزن میں اس کا جو ہے نا یہ علامت ہوتی ہے افت. وزن نکالیں گے نا افت آئے گا. لیکن میں نے بعد میں اس میں آپ کو یہی بتایا تھا کہ دیکھیں اس کے اندر جو حروف زوائد ہیں نا وہی مراد ہوتے ہیں. اس میں حروف زوائد ان کو حذف کرنا مراد ہوتا ہے. باب استفعال میں جو نا حمزہ سین اور تا یہ زائد ہو جاتے ہیں. باب افعال میں حمزہ زائد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان علامات کو حذف کرنے سے آپ کو وزن نکل آئے گا. تو جو باب افتعال ہے اس میں حمزہ اور تا کو حذف کرنا ہے، حروف اصلی کو حذف نہیں کرنا. ہم زواد میں نے آپ کو اس میں جو میں نے پی ڈی ایف بھیجا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ کچھ علامات ہیں جو ثلاثی مزید میں کچھ زواد حروف ہوتے ہیں، زواد علامات ہوتی ہیں. ان زواد حروف کو حذف کرنے سے آپ کا جو نا وزن نکل آئے گا. اس میں آپ کے حروف اصلی کی پہچان حاصل ہو جائے گی. ابھی بھی آپ پی ڈی ایف دیکھیں گے نا اس میں یہی ہوگا، لکھا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو عزیز طلباء یہ آپ کے قواعد تھے. آگے آپ کا سبق ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی جو نا استاد جی نے بتایا تھا کہ جو نا میرے بعد ان کی کلاس ہوگی. تو مزید میں نے ٹائم 10 منٹ اور لے لیے ہیں ان کے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا 10:15 بجے تک آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں لوں گا. لیکن اتفاقاً پھر بھی ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی استاد. جی، جزاکم اللہ.